الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد میرے قابل احترام قابل قدر بھائیوں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، گننا چاہیں تو اسے گن نہیں سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان نعمتوں کو جاری و ساری رکھے اور مزید نعمتوں سے نوازے، اور اس کا وعدہ ہے کہ جو بندے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ انہیں مزید عنایت فرماتا ہے۔ سورہ یوسف کو دھیرے دھیرے پڑھ رہے تھے، اور ظاہر بات ہے اگر یہی رفتار رہی تو پتہ نہیں کتنا زمانہ لگ جائے گا، کتنی مدت لگ جائے گی، ایک ایک آیت اگر پڑھا جائے گا۔ کافی لمبی صورت ہے، تو ابھی شروع میں اطمینان سے پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تھوڑی تیزی سے پڑھ لیا جائے گا۔ پچھلے ہفتے تیسری اور چوتھی اور پانچویں آیت پچھلے ہفتے پڑھی گئی تھی، آج چھٹی آیت تک انشاءاللہ پوری کر لیتے ہیں، 3 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا خواب ذکر کیا، جس کو آپ بارہا سن چکے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جا کے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 چمکتے ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، اور یہ دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو بڑے ہی شفقت کے ساتھ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بچے، یا بنیا، یا ابنی نہیں کہا، اے میرے بیٹے، بلکہ بنیا، چھوٹے سے بچے، اے میرے بچے۔ آدمی بچے پر زیادہ شفقت کرتا ہے، بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے وہ محبت، وہ شفقت کم ہوتی جاتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب زیادہ شفقت کے ساتھ کوئی بات کہتا ہے تو میرے بچے کہہ کر کے مخاطب کرنا زیادہ اہم ہے اس موقع پر۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بچے، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہیں بتانا، اخوتی کا، اپنے نسبی بھائیوں سے، سگے بھائیوں سے نہیں بتانا۔ کبھی کبھی آدمی سمجھتا ہے یہ تو میرا قریبی ہے، اس کو تو مجھے بتانا چاہیے، لیکن کبھی کبھی اپنے قریبیوں ہی سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اپنے قریبی سے بھی بعض چیزیں چھپانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہا اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ والد کو بتا دیا۔ والد کبھی اپنے بیٹے سے حسد نہیں کرتا، والد ہمیشہ چاہتا ہے کہ بیٹا ترقی کرے، آگے بڑھے، اس پہ خوشی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ تمہارے بھائی تمہارے خلاف چال چل سکتے ہیں، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تمہارے لیے کوئی چال نہ چلنے لگے۔ چال کس کو کہتے ہیں؟ خفیہ طور پر چھپا کر کے کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے جس کو نقصان پہنچانا رہتا ہے، اس سے چھپانا، اس کو چال کہتے ہیں۔ تو چال چھپائی ہوئی تدبیر، خفیہ تدبیر کو کہا جاتا ہے کہ چھپ کے تم سے بتائے بغیر تمہارے خلاف کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے تمہیں نقصان پہنچ جائے۔ اور ظاہر بات ہے جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے یہ بات کہی تو یوسف علیہ السلام سے کیا امید ہے؟ اپنے والد صاحب کی بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ مانیں گے، یقیناً انہوں نے بات مانی ہوگی۔ جو ان کے اندر سعادت مندی، سمجھداری اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ انہوں نے ضرور بات مانی ہوگی۔ اس لیے جو اسرائیلی روایات میں یہ بات ذکر کیا گیا ہے بائبل وغیرہ میں کہ یوسف علیہ السلام نے جا کے بھائیوں کو بتا دیا، یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے گڑبڑ کیا ہے، یہاں صحیح بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں ذکر کیا، انہوں نے بتایا کہ نہیں بتایا، لیکن یوسف علیہ السلام سے یہی توقع ہے
کہ والد صاحب کی نصیحت کے بعد وہ بتانے والے نہیں تھے۔ پھر جب یعقوب علیہ السلام نے یہ تنبیہ کی تو ساتھ میں کہہ دیا کہ شیطان یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی اس کی وجہ سے کہ تمہارے بھائی تم پر چال چلیں گے، اپنے بھائیوں کے تعلق سے دل میں کینہ نہیں لگا لینا اور اپنے بھائیوں کے تعلق سے پریشان نہیں ہو جانا، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اگر کسی وجہ سے کوئی شخص گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہو اور ہم اسے گناہ سے بچا سکتے ہیں تو ہمیں بچانا چاہیے، یعنی جیسے وہ حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اگر ہم اپنی نعمت انہیں بتائیں تو حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو اپنی نعمت نہ بتائیں تاکہ وہ حسد کے گناہ سے بچ جائے، تو اس میں اس کی خیر خواہی ہے۔ شیطان جو حملہ آور ہوگا، شیطان کے حملے سے اس کی حفاظت ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے اور آپ کے ساتھ میں آپ کی زوجہ صفیہ رضی اللہ عنہا تھی، دو صحابی ادھر سے جا رہے تھے، انصاری صحابی، آپ نے انہیں روکا، رکو، یہ میری بیوی صفیہ میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کے رسول، کیسے ہم کوئی غلط بات سوچ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، میں نے سوچا کہیں تمہارے دل میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ تو اس طرح سے ان کو گناہ سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری بیوی صفیہ ہے میرے ساتھ۔ تو اس طرح سے دوسرے کو گناہ سے، سلف سے بھی اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ سلف صالحین میں بعض محدثین تھے جن کو جسمانی بعض عیوب تھے، مثلا کوئی لنگڑا ہے یا کوئی دھینگا ہے یا آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہے، اس طرح کے عیوب تھے۔ تو ایک بار دو محدث اس طرح کے آس پاس میں تھے اور جانے یہ تھا کہ دونوں ساتھ ساتھ بات کرتے ہوئے نکلیں گے، تو کہا دیکھو ابھی ساتھ میں جائیں گے تو لوگ ہم دونوں کو دیکھ کے کہیں گے کہ دیکھو ایک لنگڑا ایک بھینگا دونوں جا رہے ہیں، تو لوگ ہماری غیبت کریں گے، اس لیے ایسا کرتے ہیں الگ الگ جاتے ہیں تو شاید اتنی باتیں نہ کریں۔ تو اس طرح سے لوگوں کو گناہ سے بچانا۔ تو یہاں اگر تنبیہ کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو، تو اس سے ایک ایسا موقع دینا ہے کہ جس سے گناہ سے ان کے بھائی بچ جائیں۔ اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام نے جو ان کے بارے میں بتایا کہ وہ چال چل سکتے ہیں، یعنی تنبیہ کی، تو اگر کسی کے تعلق سے اس طرح کا کوئی خطرہ ہو تو اس کو بیان کیا جانا ان کی غیبت نہیں ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرنا ناجائز ہے، لیکن تنبیہ کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے اگر بتایا جائے تو وہ غیبت نہیں ہے، ایسے موقع پر کہہ سکتے ہیں۔ تو چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اور پھر شیطان کی دشمنی بھی بتا دی کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کے بعد میں پھر اور سمجھایا کہ یہ جو خواب دیکھا ہے یہ بڑا عظیم الشان خواب ہے، کوئی معمولی خواب نہیں ہے۔ تو جس طرح سے اللہ نے یہ خواب دکھایا ہے، اس خواب کی تعبیر کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ اسباب پیدا کرے گا جن سے خواب کی تعبیر مکمل ہوگی۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، ایسے ہی تمہارا رب، تمہارا مالک اللہ تعالیٰ تم کو منتخب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کس کو چنتا ہے اپنے بندوں میں سے؟ انبیاء کو منتخب کرتا ہے اور انبیاء کے ساتھیوں کو منتخب کرتا ہے، اس طرح انتخاب کا ذکر آیا ہے، اپنے اولیاء کو منتخب کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء و یختار، اللہ جو چاہے پیدا کرے اور اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں جس کو چاہے اللہ منتخب کر لے، اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے مہینے پیدا کیے، مہینوں میں سے رمضان کو منتخب کر لیا، حج کے لیے ذوالحجہ کو منتخب کر لیا، ہفتے کے 7 دن بنائے اس میں جمعہ کو منتخب کر لیا، ہفتے کا سردار بنا دیا۔ انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سارے انسانوں کا سردار بنانے کے لیے منتخب کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ جس کو چاہے منتخب کرے، جس کام کے لیے منتخب کرے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ خواب دکھایا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں منتخب بندہ بنانے والا ہے، اور ظاہر بات ہے یہ انتخاب یوں ہی نہیں ہوتا، کچھ اوصاف ہوں گے آپ کے اندر، کچھ خوبیاں ہوں گی، کچھ کوالٹی ہوں گی جس کی بنیاد پر انتخاب ہوگا۔ تو گویا اپنے آپ کو علم اور عمل سے آراستہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں منتخب کرنے والا ہے، تو اپنے آپ کو اس طرح بناؤ،
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، ایسے ہی تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہارا رب تمہیں تعلیم دے گا، تمہیں سکھائے گا باتوں کی تعبیر. تعویل، تعبیر یا حقیقت، جو نتیجہ ہوتا ہے کسی بات کا. یعنی کوئی بھی بات آپ سنیں گے، توحید کی بات سنیں گے، دلائل سنیں گے، اللہ کی وحی سنیں گے، تو اس کی کیا حقیقت ہے اس کی تہ تک پہنچ جائیں گے، بات کی تہ تک پہنچ جائیں گے. تو باتوں کی تہ تک پہنچنا اور ایسے ہی خوابوں کی تعبیر بھی اس کے اندر شامل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو دیا جاتا ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی. اور یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر میں، یہ صورت میں جو خواب اور اس کی تعبیر بتائی گئی، اس سے یوسف علیہ السلام کی مہارت اور اللہ کی تعلیم جو انہیں ملی ظاہر ہوتی ہے. کس طرح سے، کیسے سمجھتے تھے اور کیسے اس کی تعبیر کرتے تھے، اور کیسے انہوں نے اپنے خواب کو سمجھا کہ یہ اس لائق خواب ہے کہ اس کی تعبیر ہونی چاہیے، اس لیے اپنے والد سے جا کے پوچھا. اور ان کے والد بھی خواب کی تعبیر جانتے تھے، تبھی تو انہوں نے کہا کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں خواب کے تعبیر کے علم سے نوازے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پر مکمل کرے گا. ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ نعمتوں سے نوازے گا، اور ایک ہے اللہ نعمت پوری دے دے گا، پوری نعمت دے دے گا. تو اللہ کیسے نعمت مکمل کرتا ہے؟ بندوں کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے وہ دے کر کے نعمت پوری کر دیتا ہے. بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ اللہ انہیں نبی رسول بنا دے، نبی اور رسول بنا دے. تو گویا ان کو نبی اور رسول بھی بنائے گا اللہ تعالیٰ. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے گا. یا اسی طرح سے تمہیں اقتدار سے اور بادشاہت سے نوازے گا، جیسے کہ مصر کے بادشاہ ہو گئے. لیکن بادشاہت سے زیادہ اہم نبوت اور رسالت والی بات ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعقوب علیہ السلام کی زبانی، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو نعمتوں سے نوازا تھا، ان پر نعمتیں پوری کی تھیں، ویسے تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمتیں پوری کرے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کو کن کن نعمتوں سے نوازا تھا؟ ظاہر بات ہے اس میں نبوت و رسالت ہے. یا اسحاق علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ میں جو نعمتیں تھیں، یعنی توحید کا علم، توحید پر ثابت قدمی، توحید کی طرف دعوت، اور اہل توحید کی امامت اور پیشوائی جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، یہ سب بڑی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے توحید کی معرفت عطا کر دے، جس مقصد کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں، تو چنانچہ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے تو توحید کی دعوت دی. تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے تھی کہ جس کے بارے میں یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ تم پر اپنی نعمتوں کو پوری فرما دے گا، تمام کر دے گا. ان ربک علیم حکیم، آپ کا رب بڑے علم والا اور بڑی حکمتوں والا ہے. علیم حکیم، اللہ کے دو نام ذکر کیے گئے. اور اللہ کے نام اور بقیہ ناموں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اللہ کے نام انتہائی حسین ہیں اور وہ نام معنی دار ہوتے ہیں. باقی انسانوں کے نام میں معنی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کا جو نام ہوتا ہے اس کے اندر معنی ہوتا ہے. تو علیم ہے، وہ علم والا ہے، اور اس علم کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتا ہے اور اپنے علم میں سے جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے. اور حکمت والا ہے، کون کس چیز کے دینے کے لائق ہے، کون سی نعمت دینے کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے، اپنی حکمت کے اعتبار سے فیصلے فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے. تو اس میں یعقوب علیہ السلام نے کچھ باتیں انہیں بتائیں کہ یہ جو خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر تک کیسے پہنچیں گے. تو اس میں چونکہ خواب کا بیان ہے اس لیے خواب سے متعلق چند باتیں کر کے پھر درس کو مکمل کر لیتے ہیں. رؤیا عربی میں کہتے ہیں رؤیا، الف کے ساتھ خواب، اور رؤیا اگر گول تا کے ساتھ وہی ہو جائے تو وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. خواب بھی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے لیکن نیند کی حالت میں. تو ایک نیند کی حالت میں دیکھنا اور ایک بیداری کی حالت میں دیکھنا.
رؤیا اگر الف کے ساتھ ہے تو یہ جو نیند کی حالت میں دیکھا جائے خواب، اور رؤیا اگر گولتے کے ساتھ ہو تو یہ ہوتا ہے جو بیداری کی حالت میں جو چیز دیکھی جائے، منظر، سین۔ عربی زبان کی یہ باریکیاں ہیں، اور ظاہر بات اللہ نے کہا ہم نے قرآن عربی میں اتارا ہے۔ خواب کے تعلق سے کچھ احکام شریعت میں دیے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ خواب یہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ نبوت کو اگر 46 حصے کیے جائیں تو اس کا ایک حصہ خواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز بھی کیسے ہوا تھا؟ خواب سے ہوا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رات میں آپ جو کچھ دیکھتے تھے، صبح مثل فلق الصبح، جیسے صبح پھٹتی ہے روشنی اور اجالا ہو جاتا ہے، ویسے ہی جو کچھ آپ رات میں دیکھتے تھے دن میں آپ کو نظر آتا تھا۔ تو خواب، سچے خواب، نبوت جس طرح سے سچی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہی کبھی کبھی خواب کے ذریعے سے بھی مستقبل کی باتیں بتا دی جاتی ہیں، مستقبل کی چیزوں کی اطلاع کر دی جاتی ہے۔ یہاں مقصود یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو خواب، سچے خواب نظر آ گئے مطلب نبوت کا اسے حصہ مل گیا۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ نبوت کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے، 46واں حصہ ہے، اور نبوت اس سے بہت بڑی چیز ہے اور بہت اعلیٰ چیز ہے۔ خواب میں سچے خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو جتنے زیادہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، جو بات چیت میں سچا ہوتا ہے اس کے خواب بھی سچے آتے ہیں۔ کبھی کبھی کافروں کو بھی سچے خواب آ جاتے ہیں، فاسق و فاجر لوگوں کو بھی سچے خواب آ جاتے ہیں۔ تو یہ کبھی کبھار کی بات ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ خواب کئی قسم کے ہوتے ہیں، سچے خواب کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ خواب، پہلی بات، سچے جھوٹے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ علامہ منصور پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ خواب ایک تو فساد معدہ کی وجہ سے ہوتا ہے، ہضم کی خرابی کی وجہ سے۔ بعض لوگوں کے ہاضمہ خراب ہے، پیٹ میں گیس بن رہا ہے، کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے، تو ان کو خواب اسی حساب سے آتے ہیں۔ لیکن حکیموں نے تقسیم کیا ہے کہ لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، کوئی صفراوی مزاج کا ہوتا ہے، کوئی سوداوی مزاج کا ہوتا ہے، کوئی بلغمی مزاج کا ہوتا ہے، تو اس کے مزاج کے مطابق اسے خواب آتے ہیں۔ اگر آدمی صفراوی مزاج کا ہے تو اسے خواب میں دھوپ نظر آئے گا، پیلی چیزیں نظر آئیں گی اس کو، اور اس کو تلوار نظر آئے گی، نیزہ نظر آئے گا۔ اس طرح کی چیزیں صفراوی مزاج والوں کو نظر آتی ہیں، خرابی ہضم کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی شخص سوداوی مزاج کا ہے، سودا یا اسود سے ہے، کالے مزاج کا، سوداوی مزاج کا ہے، تو اس کو اندھیری رات خواب میں نظر آئے گی، اس کو گندگی خواب میں نظر آئے گی، اس کو سانپ نظر آئیں گے خواب میں، معدہ کی خرابی کی صورت میں۔ تو یہ سب خواب تعبیر کی ضرورت ان میں نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ خرابی معدہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یا اسی طرح سے اگر کسی کا معدہ خراب ہے اور اس کا بلغمی مزاج ہے، بلغم ٹھنڈک ہے اس کے یہاں، تو وہ بارش دیکھے گا خواب میں، وہ دریا دیکھے گا خواب میں، پانی دیکھے گا خواب میں، اس طرح کی چیزیں وہ خواب میں دیکھتا ہے، تو اس کے خواب کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ فساد معدہ کی وجہ سے ہوتا ہے، ہضم کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خواب کی دوسری صورت انہوں نے لکھی ہے کہ جس کو عربی میں اضغاث احلام یا اردو میں خواب پریشاں کہتے ہیں۔ خواب پریشاں یہ نتیجہ ہوتا ہے قوت متخیلہ کا۔ ہمارے اندر ایک قوت ہے، قوت متخیلہ، خیالات جہاں ہوتے ہیں۔ تو جب ہم کوئی چیز سنتے ہیں اور کوئی چیز ہمارے خیالوں میں پہلے سے ہوتی ہے، تو قوت متخیلہ ان چیزوں کو ملا کے خواب میں کچھ چیزیں دکھا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے دن میں ہاتھی کا قصہ سنا، اب وہ ذہن میں آپ کے بیٹھ گیا خیال میں۔ اب آپ رات میں خواب دیکھ رہے ہیں ایک انسان جس کا سر ہاتھی کا ہے، یا ایک ہاتھی ہے جو انسانوں جیسا چل رہا ہے، یا بدن شیر کا ہے سر ہاتھی کا ہے، یا بدن ہاتھی کا ہے سر شیر کا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قوت متخیلہ نے چیزوں کو ملا دیا، گڈ مڈ کر دیا، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر۔ اس طرح کے خواب میں کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا، خوب لمبے لمبے خواب نظر آئیں گے لیکن سب یوں ہی رہیں گے جس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا ہے۔
تو یہ قوت متخیلہ کے نتیجے میں ہوتے ہیں، ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، یہ خواب پریشاں ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو سچے خواب ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ مبشرات ہیں، خوشخبری جس کی وجہ سے آتی ہے، کبھی خوشخبری بھی آتی ہے اور کبھی کبھی ڈر بھی اس کے ذریعے سے دکھایا جاتا ہے کہ انسان سدھر جائے، تنذیر بھی ہوتی ہے، وہ بھی خوشخبری انسان کے لیے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات الرؤیا الصالحہ یراہا رجل صالح او ترى له، یعنی اب نبوت کا صرف مبشرات بچا ہے کہ کوئی اچھا سا خواب کوئی نیک انسان دیکھتا ہے، اپنے بارے میں دیکھتا ہے یا کسی اور کے بارے میں دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی اور دیکھتا ہے، یعنی ایک آدمی کی وفات ہو گئی، اس کے بعد لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے خواب دیکھے، جیسے بعض صحابہ کے بارے میں، بعض دوسرے صحابہ نے خواب میں دیکھا، ایک صحابی آئے اور کہے کہ اللہ کے نبی میں نے دیکھا فلاں صحابی کو جن کی وفات ہو گئی ہے کہ دریا بہ رہا ہے اور وہاں پر سبزہ ہے اور وہاں پر بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل ہے۔ تو یہ مبشرات ہیں، خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ سچے خواب کی صورت ہے۔ اب سچے خواب میں بعض لوگوں نے یہ فرق کیا ہے کہ انبیاء کے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسا دیکھا ویسی ہی تعبیر ہے، لیکن یہ بات زیادہ صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ انبیاء کے خواب دونوں طرح سے موجود ہیں، اگر ہم انبیاء کے خواب دیکھیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب دیکھیں تو بعض خواب ایسے ہیں جس میں تعبیر کی ضرورت ہوئی ہے اور اللہ کے نبی نے تعبیر کی ہے، اور بعض خواب ایسے ہیں کہ جیسے دیکھا ویسے ہی اس کی تعبیر کی گئی، الگ سے تعبیر نہیں کرنے کی ضرورت پڑی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو یہ نہیں کہا کہ بیٹے سے مراد میرا محبوب جانور ہے، ذبح سے مراد اس کا خرچ کرنا یا قربانی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ بیٹے کو دیکھا ذبح کر رہا ہوں تو مطلب بیٹا ہی ہے اور ذبح کرنا ہی ہے۔ اور پھر بیٹے سے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ بیٹا جانتا تھا کہ میرے باپ نبی ہیں اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، ممکن ہے پہلے سے جو ہے اس پر بات ہوئی ہو باپ بیٹے کے درمیان۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ کا جو حکم ہے آپ کر گزریے۔ انہوں نے بھی نہیں کہا تعبیر کی ضرورت ہے، یعنی گویا جیسا دیکھا ویسے ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے خواب دیکھا، آپ نے دیکھا کہ آپ اور صحابہ کرام احرام باندھ کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے خواب کو بالکل سچا کر دیا، امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ تو جیسا خواب دیکھا وہی اس کی تعبیر، اس میں تعبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بعض خواب انبیاء کے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل جیسا خواب میں دیکھا ہے وہی اس کی تعبیر ہے، تعبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض میں تھوڑی سی تعبیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ہجرت کر کے ایسی بستی میں جا رہا ہوں جو کھجوروں والی بستی ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ حجر ہے، یہ آسا، اس کا پرانا نام حجر ہے نا، قصر حجر، حجر پیلس، تو اسی پر ہے۔ تو آپ نے کہا میں نے سوچا یہ حجر ہے، بعد میں صحیح معلوم ہوا کہ وہ تو مدینہ ہے، مدینہ بھی کھجوروں والی بستی ہے اور یہ بھی کھجوروں والی بستی ہے۔ تو یہاں تھوڑی سی تعبیر کی ضرورت ہوئی، ورنہ خواب میں شکل صورت ساری چیزیں بتائی گئی، شہر کا نام نہیں تھا۔ کسی میں اور زیادہ تعبیر کی ضرورت ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مدینہ سے ایک کالی کلوٹی بدصورت عورت اپنے بالوں کو بکھیرے ہوئے، بالوں کو نوچتے ہوئے بھاگ رہی ہے، جوفا جا رہی ہے۔ آپ نے کہا میں نے اس کی تعبیر کی کہ مدینہ میں جو وبائی بیماری ہے مدینہ سے نکل کے جوفا چلی جائے گی۔ تو یہ تعبیر ہوئی نا، کہاں عورت اور کہاں بیماری، یہ تعبیر ہو گئی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خواب ہے، آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ مجھے دودھ دیا گیا اور میں نے اسے پیا، یہاں تک کہ وہ دودھ میرے پورے بدن میں پہنچ گیا، ایک ایک حصے میں، اور اس کے بعد جو بچا تھا میں نے عمر ابن خطاب کو دے دیا۔ دیکھا کہ انہوں نے بھی پورا پی لیا ہے اور پورے ان کے بدن میں وہ دودھ پہنچ چکا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا علم ہے۔ تو دودھ کی تعبیر علم سے کی، یہاں خواب میں تعبیر ہوگی۔
تو اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی کے خواب کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی تو کہیں گے نہیں، انبیاء کے خواب میں بھی تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے، بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی. اور تعبیر کا علم ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اپنے بندے کو، ہر کسی کو نہیں ملتا. یہ کوئی فن ہنر نہیں ہے جو سیکھا جائے. بہت سارے فنون ہوتے ہیں، ہنر ہوتے ہیں کہ کوئی استاد ہوتا ہے، استاد کے پاس آدمی بیٹھ کے سیکھ لے تو بعد میں وہ کر سکتا ہے. جیسے اگر آپ نے وضو کے مسائل سیکھ لیے، نماز کے مسائل سیکھ لیے، بعد میں آپ بیان کر سکتے ہیں، آپ نے سیکھ لیا، وہ متعین ہے، فکس ہے. لیکن خواب کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. خواب کا مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہابی علم ہے. اللہ جسے عطا کرتا ہے وہ شخص اسے دیکھتا ہے. اس میں قیاسات ہوتے ہیں، اندازے لگائے جاتے ہیں، چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے اور اس بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیٹھتے تھے اور صحابہ سے فجر بعد پوچھا کرتے تھے کس نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہے، اور پھر آپ اس کی تعبیر بیان کرتے تھے. اور مختلف صحابہ نے مختلف مواقع پر بہت سارے خواب بیان کیے اور آپ نے تعبیریں بتائیں. ایک بار ایسا بھی ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے تعبیر کرنے دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تعبیر کرو. جب تعبیر کر لیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. تو آپ نے کہا کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے. تو کہا کہ اللہ کے نبی بتائیے کہاں غلط کہاں صحیح، اللہ کی قسم آپ بتائیے. تو اللہ کے نبی نے کہا قسم مت کھاؤ. آپ نے نہیں بتایا کہاں صحیح ہوا کہاں غلط ہوا. تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے بڑے عالم سے جو اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ رکھتے ہیں اپنے علم میں، تقوی میں، مرتبے میں، پرہیزگاری میں، صدیقیت نبوت کے بعد کا جو مقام ہے، جب ان سے خواب کی تعبیر میں غلطی ہو سکتی ہے تو دوسروں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تعبیر جانے بغیر تعبیر نہیں بیان کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ نے سنا کہ خواب یہ نبوت کا حصہ ہے اور نبوت سے کھلواڑ جائز ہے. کوئی آدمی نبوت سے کھلواڑ شروع کر دے تو اس لیے اگر تعبیر نہ معلوم ہو تو خواب کی تعبیر نہیں بیان کرنی چاہیے. خواب بھی ہر کسی کو نہیں بیان کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے لا تحدث الا حبیبا او لبیبا، کہ جو تمہارا محبوب شخص ہو اور عقل مند شخص ہو، دو چیزیں اس کے دونوں صفت اس کے اندر پائی جائیں. وہ تم سے محبت کرتا ہے تم اس سے محبت کرتے ہو، تاکہ اگر خواب میں کچھ خرابی ہو تو اسی حساب سے اچھے سے انداز سے بیان کرے. کیونکہ بیان میں ایک ہی بات کو اچھے انداز میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور غلط انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے. بہت مشہور بات ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میری پوری بتیسی جھڑ گئی ہے، میرے پورے دانت گر گئے ہیں. ایک آدمی کے پاس جا کے خواب کی تعبیر پوچھا تو اس نے کہا کہ تمہارے گھر کے سارے لوگ تمہارے سامنے مر جائیں گے. اس کو بڑی تکلیف ہوئی. دوسرے تعبیر والے کے پاس پہنچا، اس سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے سارے 32 دانت گر گئے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اور میں نے فلاں سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تمہارے گھر کے سارے لوگ تمہارے سامنے مریں گے. کہا کس بیوقوف کے پاس چلے گئے تھے پوچھنے؟ غلط بات ہے، ایسی تو کوئی اس میں نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی لمبی عمر دے گا، تم اپنے گھر اور خاندان کے سارے لوگوں میں سب سے آخر میں وفات پاؤ گے. تو بات تو وہی ہوئی، جب سب سے آخر میں تمہاری وفات ہوگی تو سارے لوگوں کی وفات تم سے پہلے تمہارے سامنے ہوگی. لیکن کہنے کا انداز اور بات اچھی ہو گئی، وہی اب بری نہیں لگ رہی ہے. تو اسی لیے عقل مند شخص سے مشورہ لینا چاہیے اور عقل مند شخص سے تعبیر پوچھنی چاہیے، اور بات کہنے میں الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا انتخاب، کیا کہنا ہے، کیسے بولنا ہے، کس طرح بولنا ہے، یہ صحیح طور پہ دیکھنا چاہیے. اور ایک ہی خواب مختلف اوقات میں کہتے ہیں مختلف تعبیریں ہو جاتی ہیں. ایک وقت اس میں بڑی شہرت ملی ہے کس کو؟ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو بڑی شہرت ملی ہے خواب کے تعبیر میں. یہاں تک کہ ان کے نام سے لوگوں نے قسم قسم کے تعبیر پہ کتابیں لکھ ڈالی کہ یہ ابن سیرین کی تعبیر ہے. پتہ نہیں اس میں کتنا ان سے ثابت ہے اور کتنا ان سے ثابت نہیں ہے. تو بہرحال وہ تعبیر خواب کی تعبیر کیا کرتے تھے اور اس میں اللہ نے ان کو نوازا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ کا خواب بڑا مشہور ہے کہ کیسے صحیح بخاری کی تصنیف کا سبب بنا. امام احمد کے تعلق سے امام شافعی نے جو خواب دیکھا، بعد کے دنوں میں بہت سارے لوگوں سے متعلق خواب دیکھا ہے. تو بہرحال یہ مبشرات میں سے ہے، خواب کا معاملہ مبشرات میں سے ہے.
اور اگر آدمی جتنا سچائی کو اختیار کرے گا، زبان کا جتنا سچا ہوگا اس کے خواب بھی اسی قدر سچے آئیں گے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو سحر کے وقت کا خواب ہوتا ہے، سحر کا وقت کا خواب، فجر سے پہلے کے وقت کا، وہ خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ بعض روایت میں اس طرح کی بات بھی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جو خواب لائق تعبیر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس خواب کے ذریعے اپنے بندے کو کچھ بتانا چاہتا ہے، وہ خواب عام طور پہ یاد رہ جاتا ہے، ورنہ باقی خواب بھول جاتے ہیں۔ آدمی دیکھتا ہے بھول جاتا ہے، دیکھتا ہے بھول جاتا ہے، لیکن جس خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ تنبیہ کرنا ہوتا ہے بندے کو، یا خوشخبری دینا ہوتا ہے، یا اس کے لیے راستہ ہموار کرنا ہوتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ 11 تارے سجدہ کریں گے، سورج چاند سجدہ کرے گا، تو اب انہیں جب یہ ہو گیا کہ اللہ مجھے بہت بڑے مقام سے نوازنے والا ہے، تو جب بھی کوئی تکلیف کی چیز آتی تو اس کو یاد کر کے صبر ہو جائے گا کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ دینے والا ہے، اور یہ تکلیف جو آ رہی ہے تھوڑی سی تکلیف ہے، چھوٹی سی تکلیف ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے اندر بہت ساری ہمت اور قوت پیدا فرما دے گا، جس کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے خواب کے مسائل بھی جو ہے اپنی جگہ پر ہیں، اور اس صورت میں اور بھی خواب آئیں گے انشاءاللہ، تو اس خواب جیسے دوسرے خوابوں کا بھی تذکرہ ہوگا۔ بعض لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں بہت زیادہ اڑ رہے ہیں، خواب میں اڑنے کا خواب بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، تو مفسرین معبرین کہتے ہیں، تعبیر بتانے والے کہتے ہیں کہ جو آدمی اڑنے کا بہت زیادہ خواب دیکھے، مطلب وہ آرزویں بہت کرتا ہے، بڑی تمنا، بڑی آرزو، میں یہ کر لوں اور وہ کر لوں اور وہ کر لوں، تو جتنی زیادہ تمنا اور آرزو کرتا ہے اتنے زیادہ اڑنے کا وہ خواب دیکھتا ہے۔ تو یہ اڑنا تمنا سے نکالا ہے۔ واللہ عالم۔ اس طرح سے اور بھی خواب ہیں اور اس کے نمونے ہیں، لیکن ہم ادھر نہ جانتے ہوئے کچھ وقت تھوڑا سا دیں گے تاکہ سوال جواب کا بھی کچھ موقع مل جائے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں ساری چیزیں سن کر کچھ سوالات آ رہے ہوں، تو اس وقت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔